اگر کسی سے کوئی مفاد ہو اور وہ کسی دینی کام کے لیے پیسے مانگے تو اس کو صدقہ دینا جائز ہے. اپنے پاس سے پیسے دیتے ہیں, دوسروں کے صدقے, کسی نے آپ کو رقم دی صدقے کی آگے دینے کے لیے, تو ایسے آدمی کو نہ دیں جس سے آپ کا فائدہ ہو, یہ اس بندے کے ساتھ خیانت ہے. مفتی رشید احمد صاحب, یہ کیا لکھا ہے, الشیخ مفتی رشید, کتب الشیخ مفتی رشید اللہ تعطوا الزکاة المسئولین لأن السؤال حرام فماذا دلیلہ, مسئولین نہیں سائلین ہوگا. قد کتب الشیخ مفتی رشید اللہ تعطوا الزکاة السائلین لأن السؤال حرام فماذا دلیلہ. مفتی رشید احمد صاحب نے یہ بات لکھی ہے, مانگنے والے کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مانگنا حرام ہے تو اس کے ساتھ تعاون کرنا بھی کیا ہے, حرام ہے. لیکن جو مستحق ہو اگر وہ مانگ لیتا ہے تو اس کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ہمارے حضرت بعض چیزوں میں غیرت بہت تھی, ان میں ہمارے حضرت میں مزاج میں استغنا بہت تھا. حضرت کو مانگنے والے ویسے ہی پسند نہیں تھے, اور زیادہ تر آج مانگنے والے فراڈی ہوتے ہیں, تو اس لیے حضرت نے لکھ دیا کہ جائز نہیں ہے. تو مفتی رشید احمد صاحب کا جو ناجائز کا مفہوم ہے وہ بہت وسیع تھا. اس ناجائز سے وہ والا ناجائز نہیں کہ گناہ ہے, گناہ ایسا نہیں ہے. اگر کوئی مانگ رہا ہے زکوٰۃ اور مستحق ہے, آپ اس کو دیں گے تو گناہ نہیں ہوگا. لیکن وہ اس چیز کو ناپسند کرتے تھے. دیکھو مانگنے کے اصول الگ ہیں, دینے کے اصول الگ ہیں. مانگنا اس کے لیے جائز ہے جس کے پاس 2 وقت کی روٹی بھی نہ ہو. سمجھتے ہو, شریعت میں مانگنے کی اجازت کب ہے؟ جب آپ اتنے محتاج ہو جائیں کہ آج آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس کھانے کی روٹی نہیں ہے, یا بیمار ہو گئے علاج کے پیسے نہیں ہیں, ایسی ضرورت میں مانگ سکتے ہو. آج جو لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں, کھانے کو بھی ہے, گھر میں راشن بھی ہے, بس وہ ویسے ہی مانگ رہے ہیں کہ ہم غریب ہیں تو ہمیں کیا دے دو, زکوٰۃ دے دو. تو آپ کے لیے دینا جائز ہونا الگ بات ہے, اس کے لیے مانگنا تو جائز بہرحال نہیں تھا. وہ کیوں مانگ رہا ہے بھائی؟ وہ جب تک آپ کی بنیادی ضرورت پوری ہو رہی ہے آپ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. ہاں زکوٰۃ دیں گے ادا ہو جائے گی بشرطے کہ وہ صاحب نصاب نہ ہو. تو دینے کے اصول الگ ہے, مانگنے کے اصول الگ. اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ اس کے پاس نہ سونا ہے, نہ چاندی ہے, نہ مال تجارت ہے, نہ کوئی الگ سے پراپرٹی ہے, صرف رہائش کا گھر ہے, تو آپ کے زکوٰۃ دیں گے, زکوٰۃ ادا ہو جائے گی کیونکہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے. لیکن اس کے لیے مانگنا پھر بھی جائز نہیں تھا. ہاتھ پھیلانے کے اصول تو بہت سخت ہیں نا, دینے میں شریعت نے الگ اصول رکھے. دینا تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی آپ صدقہ دے سکتے ہیں ایسے آدمی کو جو مستحق نہیں ہو. صدقہ تو مالداروں کو بھی دیا جا سکتا ہے, لیکن مالدار کے لیے صدقہ مانگنا جائز ہے کیا؟ دیکھو نفلی صدقہ جو زکوٰۃ فطرانہ نہیں ہے, آپ کسی کروڑ پتی کو بھی دے سکتے ہیں, آپ اپنے بھائی کو بھی دے سکتے ہیں کہ یار میرا بھائی ہے, رشتہ داری جوڑنے کے لیے دے رہا ہوں, حالانکہ وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے, تو جائز ہے دینا. لیکن اس کے لیے مانگنے کے اس الگ ہے. دیکھو مانگنے سے کون سا, وہ بھیک والا مانگنا, ایک مانگنا ہوتا ہے بے تکلفی کا مانگنا, دوستی یاری والا مانگنا جس میں ذلت نہیں ہوتی, وہ مانگنا الگ ہے. یہ مانگنا کی کیا شرعی حکام ہے, یہ ایک مستقل ٹاپک ہے. جیسے آپ دعوت پہ گئے, آپ نے دوست سے کہا بریانی کے پیسے تیرا باپ دے گا, میں نہیں دوں گا, جا, یہ بھی تو مانگنا ہو گیا نا. لیکن یہ مانگنا بھکاریوں والا مانگنا نہیں ہے, یہ بے تکلفی والا مانگنا ہے جو لوگ ایک دوسرے سے مانگ رہے ہوتے ہیں. اس پہ وہ مانگنے کے حکام جاری نہیں ہوتے. یہ اس وقت جائز ہے جب آپ کو ذلت کا احساس نہ ہو. دیکھو بعض لوگوں کو تو ہوتا ہی نہیں, ضمیر مر چکا ہوتا ہے نا, تو یہ وہ والا احساس مراد نہیں ہے اس سے, جو ضمیر کے مردہ ہونے کی وجہ سے. اس سے مراد ہوا کہ بے تکلفی اتنی ہے کہ یار ایک دوسرے سے لیتے رہتے ہیں. جیسے باپ مانگ رہا ہے بیٹے سے, یا بیٹا ابا سے مانگ رہا ہے, ابا یار کبھی گٹکے کے پیسے دے دیا کرو, پان کے پیسے دے دیا کرو. یہ والا مانگنا الگ ٹائپ کا مانگنا ہے. ایک ہوتا ہے بھکاری والا مانگنا, یہ حرام ہے, ناجائز ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ ایک ہوتا ہے بے تکلفی والا مانگنا, جو بیوی شوہر سے مانگ رہی ہوتی ہے, شوہر بیوی سے مانگ رہا ہوتا ہے, آپ اپنے سسر سے مانگ رہے ہوتے ہیں, جب سے شادی ہوئی ہے جہیز تو دیا نہیں, یہ نا, تو کچھ تھوڑا سا خیال کرو. یہ الگ ٹائپ کا مانگنا ہوتا ہے جس میں انسان کو ذلت محسوس نہیں ہوتی. اس کو پتہ ہے یہ مانگ کے میں سامنے والی کی نظروں میں گروں گا نہیں, بلکہ بے تکلفی کی وجہ سے محبت اور زیادہ بڑھ جائے گی. جیسے دوست کہہ رہے ہوتے ہیں آج یار دعوت تیری طرف سے, تو نے شادی کی ہے, کھلایا بھی نہیں اب تک کھانا, یا تیرے بچہ پیدا ہوا ہے تو کوئی مٹھائی کھلا. یہ الگ ٹائپ کا مانگنا ہے. کافی ہو گیا, کوئی سوال پوچھنا ہے کسی نے تو پوچھ لیں. بالکل. دیکھو جو محلے میں جھاڑو لگا رہا ہے, جو مزدور گڑھے کھود رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں زکوٰۃ کے مستحق تو یہی لوگ ہوتے ہیں. وہ جھاڑو جبھی تو لگا رہا ہے کہ غریب ہے, غریب نہ ہوتا تو جھاڑو کیوں لگا رہا ہوتا.
عیسائی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ویسے صدقہ دے سکتے ہیں عیسائی کو. اسی طرح جو بیچارے مزدوری کر رہے ہیں نا، گڑھے کھود رہے ہیں، زکوٰۃ جا کے ان کو دیا کرو. جا کے مانگنے والوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اکثر مانگنے والے مستحق نہیں ہوتے، ان لوگوں کو دو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا یسألون الناس الحافا، جو لوگوں سے لپٹ لپٹ کے مانگتے نہیں ہیں. زیادہ مستحق سفید پوش لوگ ہیں. تو آپ، میری تو کوشش ہوتی ہے کہ جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کوئی مزدور، اور روزہ خور مزدور کو نہ دو. جو خدا کا نہیں ہے نا اس کو نہیں، بس وہ بولو تو لوگوں کے حوالے ہے. رمضان میں کھا رہا ہے روزہ بیٹھ کے، تو جو روزہ رکھ کے مزدوری کر رہے ہیں، حدیث میں آتا ہے تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں، نیک لوگوں کو کھلایا کرو، اس سے وہ خیر کریں گے تو اس میں تمہارا بھی حصہ پڑ جائے گا. تو ان مزدوروں کو جا کے دے دیا کرو جو بیچارے روزہ رکھ کے مزدوری کر رہے ہیں. خود سے جا کے دیا کرو، بانٹ دیا کرو، خوش ہو جاتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں. وہ ٹھیلے والے، ٹماٹر والے، رکشے والوں کو تو ایسا نچوڑتے ہیں نا، ایسا نچوڑتے ہیں اس کو بیچارے کو. سارا دن رکشہ چلانا، ایک دن چلا کے دیکھو دماغ سیٹ ہو جائے گا آپ کا. میں کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ نیکی بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لوگوں کو ترغیب ہوتی ہے. قرآن نے بھی کہا ہے نا کہ دکھا کے بھی خرچ کیا کرو، چھپا کے بھی کرو اور دکھا کے بھی. میری کوشش ہوتی ہے میں رکشے والے سے، ٹیکسی والے سے ڈیلنگ کرتا ہوں کم سے کم کی، تاکہ ریٹ خراب نہ ہو مارکیٹ کے. جیسے رکشے والا کہہ رہے ہیں نا 500 روپے لوں گا، ہم کو 350 دیں گے تجھے، ٹھیک ہے نا. 350 پہ آ گیا، جا کے پکڑاؤ 500 اس کو. آپ کے پیسوں کے مستحق یہ لوگ ہیں جو کم از کم محنت کرتا ہوا نظر تو آ رہا ہے نا. یہ بیکاری کیا کر رہے ہیں یہ قوم کو کیا دے رہے ہیں. تو جو محنت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. رکشہ چلانا آسان نہیں ہے، آپ کسی دن چلاؤ، وہ الگ بات ہے. رکشے والوں کے لیے بد دعائیں بھی بہت نکلتی ہیں. اس طریقے سے رکشے چلاتے ہیں نا، یہ اللہ کی پناہ ہے، لیکن بہرحال محنت تو کر رہا ہے نا. تو ایسے لوگوں کو دیا کرو. رکشے چلا رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، کنواں کھود رہا ہے، گڑھا کھود رہا ہے، پلستر کا کام کر رہا ہے، عمارت بنا رہا ہے، تو چپکے سے جا کے زکاتیں بانٹ کے آ جایا کرو. ہاں ان میں کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ پیسے والا ہے، پھر نہ دو ان کو. تو اتنی تحقیق کافی ہے. ہم کسی کے گھر میں تو نہیں گھس سکتے نا، ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی یہ بیچارہ جو مزدوری کر، کوئلے کی کان میں بلوچستان میں مزدور گھسے ہوئے ہوتے ہیں. آسان کام ہے یار، کوئلے کی کان میں کوئی مالدار گھس کے کرے گا کام؟ یہ علامت ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے، مستحق ہے. تو ایسے مستحقین کو زکاتیں پہنچایا کریں. آخری سوال، میری مسجد میں پیسے، میرا مسجد میں پیسے دینے کا ارادہ ہے، مگر ایک دوست انتہائی غریب ہے، اپنے بچے کی شادی کے لیے پیسے نہیں ہے، نہ کوئی کمائی کا ذریعہ، تو میں کیا پیسے مسجد میں لگاؤں، پھر ضرورت ان کو صدقہ کر دوں؟ اگر کوئی ایسا اسپیسیفک بندہ ہے، آپ کا دوست ہے، تو اس کو دے دیں، بیچارے کے بچے کی شادی ہو جائے گی یار. جب اس کی ضرورت پوری، اگلی دفعہ پھر مسجد میں ڈال دینا. سمجھ رہے ہو؟ وہ تو ایک وقتی ضرورت سامنے آ گئی نا. دیکھو لڑکوں کی شادیوں پہ بھی ان کے ساتھ مدد کیا کرو. جو بیچارہ شادی کر رہا ہے نا، پیسے نہیں ہیں، اس کو دے دیا کرو پیسے، پوچھ لیا کرو. لوگ اس کو ضرورت ہی نہیں سمجھتے شادی کو، کہتے ہیں ابے شادی کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں. روٹی کے لیے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسے دینے چاہیے، شادی کے لیے کہتے نہیں دینے چاہیے. تو بھائی جیسے روٹی ضرورت ہے نا باڈی کی، شادی بھی ایسے ہی ضرورت ہے. تو کوئی شادی کر رہا ہے لیکن تحقیق کر لو، عیاشی نہ کر رہا ہو. پتہ چلا شادی میں لاکھوں لوگوں کو بکرے کھلا رہا ہے بلا کے. غریب آدمی بعض دفعہ رشتہ نہیں مل رہا ہوتا، مہر کا رشتہ نہیں، مہر نہیں کوئی بیچارے کے پاس ہوتا، تو پھر اس کو پیسے دے دیا کرو، یار تو مہر دے، تو رشتہ دے تاکہ تیرا نہ ٹوٹے. تو اس سے شادی کرایا کرو. علماء نے لکھا ہے کہ 3 آدمیوں کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لی ہے. ان میں ایک وہ جو نکاح کرنا چاہتا ہو. تو علماء نے لکھا ہے کہ شادی جو کرنا چاہتا ہے اس کی مدد کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے. تو جو آدمی اس شادی کرنے والے کی مدد کرے گا، اس کا مطلب اس نے اللہ کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ ڈال لی. تو اللہ کا کام کر رہا ہے نا وہ. اللہ کو کہے، اللہ جیسے قرآن حفظ جو کرتا ہے نا، تو اللہ نے قرآن حفظ کرنے کا ذمہ لیا ہے، تو حافظ اس ذمے کو اپنے کندھوں پہ ڈال لیتا ہے. تو یہ اتنا مبارک کام ہے. کوئی شادی کر رہا ہو اس کی مدد کیا کرو. لبرل انٹیاں جو ہماری ہے نا، وہ شادی کو ختم کرنا چاہ رہی ہیں معاشرے میں، تو آپ پیسوں کے ذریعے بھی نکاح کو فروغ دو. چاہے غریب لڑکیوں کی مدد کرو، ان کو شادی میں مشکلات پیش آ رہی ہیں. کوئی غریب باپ ہے اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہے، پیسوں سے مدد کرو. تو اس سے آپ بھی اس خوشخبری میں، آپ بھی اس حدیث کے مطابق اس فضیلت کے مستحق بن جاؤ گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. سمجھتے ہو؟ تو آپ کو شریعت کی اتنی بات بتاتے ہیں کہ اعتدال اور انصاف کا دامن کسی کی مخالفت میں مت چھوڑو. سمجھتے ہو؟ مخالفت کی بیس اگر مضبوط ہے تو ضرور کریں مخالفت، بیس مضبوط نہیں ہے پھر نہ کریں آپ مخالفت.